سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہو سوکھا کام ہے عاشقی حضرت ایتھے تے جنوں چھیڑو کہندا میں ہی عاشق ہاں ایتھے تے جنوں چھیڑو کہندا میں ہی عاشق ہائے 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 وہ آپ فرماتے ہیں کہ درخت کے نیچے آ کے نا یہ فکر ادا ہوئی زبان سے یا اللہ پورا 1 سال گزر گیا تو نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا میں بھی نہیں مانگتا لیکن یا اللہ میرے بال اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اگر نہیں کٹواؤں گا تو تیرے یار کی شرح ٹوٹ جائے گی ابو الفضل خدلی اپنے لیے تجھ سے روپیہ نہیں مانگتا اس لیے دے دے تاکہ میں بال کٹواؤں تیرے یار کی شرح تیرے محبوب کی شرح نہ ٹوٹے داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت اس کی ٹہنیاں اس کا تنا اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی سارا ہاں سارے سونے کا ہو گیا اور وہ ملنگ جو اللہ سے روپیہ مانگ رہا تھا یا اللہ بال کٹانے نے روپیے دے دے کہتے ایک پتا اٹھا کے نا درخت کا آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یا اللہ سی ہن منہ جو کو گل بھی نہیں کر سکتے اسی منہ جو کو گل بھی نہیں کر سکتے ہیں اور پتا وہاں پھینک کے وہاں چلے گئے ہاں یار آ تو صحیح تو ہیں تی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ہاں حضرت یہ تو وہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں آئے آئے جو حضرت جی مان دے اور جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا تھا بکے پھر حضرت بی بی اجمی رحمت اللہ تعالی بک گئے حضرت آج جب بکے نا تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو تلقین کیا عشق ذات اللہ کیا تلقین کیا واہ جی واہ میرا گھنٹہ ضائع ہی ہے کیا تلقین کیا کیا تلقین کیا کیا تلقین کیا کیا تلقین کیا ٹھیک ہے جی فرمایا بی بی اجمی اب اللہ پکڑنا ہے الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی بوٹی اندر مشک مچایا جہاں پلن تے آئی ہوں جیوے کامل مرشد باہو جے بوٹی لائی ہوں نارب عرش معلہ اتے نارب خانے کعبے ہوں گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہوں نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہوں جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب عذابے ہوں نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسباہ کھڑکایا ہوں جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہو آپ بیٹھیے حضرت اور دعا کرنا حضرت جی اللہ میری کے بعد فقیری کی آزمائش میں نہ ڈالے بڑا اوکھا کام ہے بھائی وہ بھائی پرونٹھے کھان دی عادت پئی ہوئی تو سکیاں کدے کو لگ دی بڑا پہلے ہی تو نے ہے قریب لقمہ تر کھلائے کیوں بڑا اوکھا کام ہے اوکھی کاٹ فقیری والی تے چڑھ سولی تے پہنے آ گئی آزمائش حضرت تو حضرت نے تو صبر شکر کیا نا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن گزرے تو بی بی صاحب آ کے نا آپ سے لڑ پڑی مزاجن تھوڑی تلخ تھی کہتی ہیں بیب یہ کیا تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہو ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی جاؤ جا کے کوئی محنت مزدوری کرو آپ کو پیسے کما کے لاؤ ہم بھی کو ترن والا کھائیں ٹھیک ہے جی دانا آدمی تھے ذرا بیوی سے کوئی بحث نہیں کی تسبیح مصلی لوٹا قرآن پاک لیا اور جنگل چلے گئے صوفی تو درجی پہلے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنائی ہو پھر تو خلوت میں عجب بنجمن آرائی ہو ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے ہیں صوفی تو پہلے دعائیں مانگتے ہیں دعا قبول ہوئی گھر میں تو پھر بچے تھے نا آپ فرماتے ہیں وہاں جا کے نا سارا دن مزے کے ساتھ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے سارا دن اللہ اللہ کیا, رات پڑی تو گھر آ گئے. اب فرماتے جب گھر آیا تو بیوی نے سب سے پہلا سوال یہی کیا, حبیب مزدوری کی ہے, دیہڑی لگائی ہے؟ اب فرماتے میں نے کہا ہاں کی مزدوری میں. تو بیوی پوچھتی اگر مزدوری کی تو پھر کدھر ہے مزدوری؟ اب فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا نہیں سارے مزدوری مانگ رہے تھے لیکن میں نے جس کی مزدوری کی نا میرا مالک بڑا کریم ہے, مجھے مزدوری مانگتے شرم آ گئی. ہاں کریم ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ اس کو نہیں پتا راتوں کو کیا کرتے ہیں؟ لیکن بھائی وہ کریم ہے. ایک گناہ جو ماں پیو دیکھے دیس نکال کریم ہے. اس سے کیا چھپا ہے؟ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. کیا تم سمجھتے ہو اس ذات کو نہیں پتا ہم وہ ایک چھت اور چار دیواروں کے اندر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں اس کو نہیں پتا؟ ہم اپنی موبائلوں پہ کیا کیا کر رہے ہیں اس کو نہیں پتا؟ لیکن کیا ہے پردے پاوڑ والا. ہائے ہائے. ہاں لیکن بس حضرت جی ایک بات کہوں گا بھائی خدا دا واسطہ جی کتے کو جائیں دانا کر چھڑیو کہ کام خراب ہو جائے. ہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک چور پکڑا گیا, صدا اس کا ہاتھ کاٹ دو. مختصر کروں گا, وہ رو پڑا جی مجھے ایک دفعہ امیر المومنین کی بارگاہ میں لے جاؤ. مختصر کر رہا ہوں. اس کو لے کے آئے, وہ کہتا ہے حضور من چھڑ دے. آپ نے فرمایا تو نے چوری کی؟ جی. پکڑا بھی گیا؟ جی. تو فرمایا پھر کس طرح چھوڑ دوں؟ کہتا ہے حضور اس لیے چھوڑ دیں کہ میں نے آج پہلی بار چوری کی ہے تو پکڑا گیا. تو لکھا ہے کہ امیر المومنین رو پڑے. آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولنا, پہلی باری پڑھتا ہی نہیں. تو جھوٹ بولنا ہے, وہ تو پہلی بار پکڑتا ہی نہیں. اگر وہ پہلی بار ہی پکڑے پھر تو بچے ہی کوئی نہ حضرت پاک لوگوں کو نکال کے. اگر وہ پہلی بار ہی پکڑ لے پھر تو حضرت جی بچے کوئی نہ پاک لوگوں کو نکال کے. ہاں وہ کب پکڑتا ہے جب حضرت پانی سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے. ہاں بس اتنا دھیان رکھنا, خود کو اتنا ترم خانہ سمجھ لینا کہ میں پتہ نہیں کیا ہو ہے. ہاں صرف اتنا سمجھنا اس نے ہماری رسیاں دراز کر رکھی. جب پکڑنے پہ آئے تو ان بچہ ربی کا لشدید. وہ نہیں پکڑتا حضرت, کریم ہے وہ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کریم ہے حضرت جی, کریم ہے وہ. ہاں کریم ہے وہ. وہ بیوی کہتی ہے اچھا چلیں کل مزدوری مانگیے گا, چلو 2 دن کے ذرا زیادہ پیسے آ جائیں گے. اب فرماتے میں اگلے دن پھر چلا گیا. پھر اسی طرح حضرت وہ جنگل اور تنہائی ہے. پھر اسی طرح زبان پہ شروع ہوا اللہ 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 اللہ. بھائی جی شرم چھڑ کے کاری لوگ کی جان جاتا ڈال ہے. اللہ 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 ہے. سارا دن اب حضرت بڑی طاقت ہے اس نام میں. سارا دن اللہ اللہ کیا, رات پڑی تو پھر گھر آ گئے. بیوی پھر پوچھتی ہے بیب ایوے لے بہ آئے وہ کام بھی کر کے آئے. اب فرماتے میں نے کہا کل سے بھی زیادہ کیا ہے. تو کہتی ہے اگر کل سے بھی زیادہ کیا تو پھر پیسے؟ اب فرماتے میں نے ٹالا. نہیں سارے مانگ رہے تھے. ہاں جی اس میں بھی بڑا راز ہے, عاشقوں کے بڑے انداز ہوتے ہیں. میں حضرت جب لاہور پڑھتا تھا نا تو وہاں ایک ہمارے بزرگ تھے, ان کی پریس تھی, کتابت کرتے تھے. تو آپ کو میں ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کرنے کے لیے ان کے پاس جایا کرتا تھا. تو ان کو حضور سے پاک سے بڑی محبت تھی. انہوں نے اپنی اس گلی کا نام بھی رکھا ہوتا کوچہ غوثیہ. وہ ہر ماہ 11ویں شریف بھی دلاتے تھے. تو ایک دن 11ویں شریف ہی تھی تو کوئی ان کے دوست ہی ہیں تو اپنے پیر صاحب کو بھی لے آئے اس 11ویں شریف پہ. وہ ختم ہو گئی تو بعد میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے, دعا ہو گئی, کھانا کھایا, بعد میں ہماری پھر پرسنل سی. اس کے بعد نا جو دعا ہوئی مجھے پہلے دن اس دن پتا چلا کہ وہ جو قادری صاحب ہے نا ان کی اولاد نہیں کوئی بھی. وہ جو دوست ہے نا اپنے پیر صاحب کو لے کے آئے, انہوں نے بعد میں پھر کہا جناب قادری صاحب دی دعا فرمانا دی اولاد کوئی. پیر صاحب نے بھی ہاتھ اٹھائے, ہم نے بھی اٹھا دی, قادری صاحب نے نہیں اٹھائے. میں لطفل مکتب تب بھی تھا, آج بھی ہوں. مجھے بھی غصہ لگا یار قادری صاحب نے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. پیر صاحب نے ہاتھ چکے نہیں چکنے چاہیے تھے. پیر صاحب کو بھی اس بات کا غصہ لگا اور انہوں نے جاتے ہوئے اپنے غصے کا اظہار بھی کیا کہ قادری صاحب سے سلام نہیں لی, اس طرح چلے گئے. خیر اس دن تو بات نہیں ہوئی. اگلے دن جب میں گیا نا وہ خط ٹھیک کرنے کے لیے, میں نے قادری صاحب سے پوچھا میں حضور کل چنگی نہیں کی تھی, یہ ہے
میں پیرا نے تہاڈی اولاد دی دعا واسطے ہاتھ چکے نے، تسی ہاتھ نہیں چکے ہے. اب ذرا سننا ذرا جی، مجھے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. عاشقی بابا جی دنیا وکھری ہے، اس کے اصول وکھرے ہیں، اس کے قواعد وکھرے ہیں، اس کے قوانین وکھرے ہیں، یہ یونیورسٹی وکھری ہے حضرت جی. مجھے کہتے ہیں اوے کاکیا مجھے گل تے دس میں جناب، جو اولاد نہیں تے کدی مرضی نہ نہیں. میں جناب اللہ دی مرضی فرمان لگی، پھر میں کون کتاؤں دی مرضی دے خلاف ہاتھ چکنا. تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا ہے. ایسے مرضیاں کری آؤ تو کری آؤ، اپنی مرضیاں نہ کرو. اللہ دے محبوب علیہ السلام دی مرضیاں دے سامنے سر تسلیم خم کر دو. ہو جاؤ جی، وک جاؤ. وہ بڑا نفع دا سودا جی. گمکول شریف دیکھا نہیں، وہ وکئی تو تھے، وہ ہے زندہ پیر رحمت اللہ وکئی تو تھے. کیسی رونقیں لگ گئی اس ویرانے میں، کیسی رونق، کیسا شہر آباد ہو گیا. یہ بکنے کی برکتیں ہیں حضرت ہیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. بک جاؤ. وہ فرماتے ہیں بیوی کہتی ہے پھر پیسے. فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. تو بیوی صاحبہ تھوڑا غصے میں آ کے کہتی بیب منڈی تو کل جاؤ گے نا تو جا کے کام نہیں شروع کرنا پہلے 2 دن دے پیسے لینے میں، اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا نہیں تو کسی اور کا کرنا جا کے. یہ حضرت جی کو صوفی سمجھے گا یہ تیر کس طرح لگتا ہے ادھر آ کے. بلے شاہ صاحب نے کہا تھا نا سونے ملن ہزاراں ایسا نہیں یار ہوتا. وہ امی ہیں 5 روپے کے لیے رب کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں. یہی ہیں جنہوں نے گردنیں اتروا دی لیکن یار کا در نہیں چھوڑا. سونے ملن ہزاراں ایسا نہیں یار ہوتا. فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا. اس نے کہہ کیا دیا ہے، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے. ہے کوئی ایسا کریم ہے. فرماتے رات گزاری. تیسرا دن آیا میں پھر چلا گیا. سارا دن پھر اسی طرح اللہ 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 لا الہ الا اللہ. آپ فرماتے ہیں سارا دن اسی طرح گزارا. رات پڑی تو گھر آ گیا. آپ فرماتے جب گھر کے قریب آیا نا تو بڑا پریشان. وہ حبیب وہ 2 دن تو ٹال لیا، اب اسے کیا کہنا ہے، کیا بہانا لگانا ہے. پتہ نہیں آگے سے کیا بولے گی. کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے برداشت ہی نہ ہو، جو مجھ سے سونا ہی نہ جائے، میرے محبوب کی کوئی بے ادبی نہ کر دے. آپ فرماتے میں نے کہا چلو باہر ہی بیٹھ جاؤ. گھر سو کے جاؤں گا جب سو گئی ہوگی. دیوار پھیلاؤں گا چلا جاؤں گا. رات تو گزارو نا، کل دیکھیں گے. آپ فرماتے ہیں باہر بیٹھ کے پھر شروع ہو گیا اسی طرح. ٹھیک ہے جی، اللہ اللہ کر. کیونکہ حضرت آپ مزہ نہیں دے رہے، اس لیے میں نے بھی اب نہیں کرنا. اتنے بندے بیٹھے تو ہم تو چاہیے کہ کیف و مستی تاری رہے. وہ آپ فرماتے ہیں میں سارا بیٹھ کے نہ کرتا رہا. آپ فرماتے ہیں وہ جب آدھی رات ہوئی نا تو میں گھر آ گیا. لیکن آپ فرماتے ہیں جب گھر آیا تو گھر کا سارا منظر بدلا ہوا. گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا، آدھی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جائے، یہ کیا ہو گیا. اب تو دیوار پھلانگنے کا سوال ہی نہیں تھا، اب تو سیدھے جانا تھا. اب فرماتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. بیوی نے دروازہ کھولا. آپ فرماتے ہیں بڑی خوش، کپڑے بھی نئے پہن رکھے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں حیران ہوا یہ اتنی خوش کیوں ہے، اور اس نے کپڑے نئے کہاں سے لیے. فرماتے سوال تو میں نے خود سے کیا لیکن جواب وہ دیتی ہے. کہتی ہے حبیب تسی کدے کل کام کر دے رہے ہو، تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم ہے. آپ کا مالک تو واقعی تن بڑا کریم ہے. آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا. کہتی اندر آ کے خود ہی دیکھ لیں. آپ فرماتے جب اندر جا کے دیکھا تو جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کا ڈھیر لگا. اور رو کے کہتی ہے آپ تو کام کر رہے تھے نا، آج آپ نے زیادہ کام بھی کیا. آپ کا مالک اتنا کریم ہے، آپ کو اس نے پریشان نہیں کیا. یہ بندے بھیجے تھے سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں. آپ فرماتے میں رو پڑا. تو آپ فرماتے جب میں رو پڑا تو مجھے دیکھ کر کہتی ہے رو نا، خالی سامان نہیں آیا، ساتھ پیغام بھی آیا ہے. آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے. تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں.
اگر ہم باوفا ہوتے تو کیا ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ آج وقت ہے حضرت، آج وقت ہے، اپنا وقت ضائع نہ کرو، سارے نماز دی پابندی کرو، انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وہ پڑھ کے تو دیکھو یار، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ ہاں آج وقت ہے، اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ خوب جو ہے نا وہ خوب ماشاءاللہ، تو خوب جو ہے نا وہ خوب اللہ اللہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، خوب اللہ اللہ کرنا۔ آج زبان چلتی ہے بھائی، اس کو چلا لو، اس کو آخری بات بس میں کر کے گفتگو ختم۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی، ہاں حضرت، یہ حضرت امام باقر کی مرید ہے۔ جب امام باقر کو پابند سلاسل کیا گیا نا، تو یہ اپنے مرشد امام باقر رحمۃ اللہ تعالی سے ملنے گئے۔ وہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی نے بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی کو نا لفظ جیم لکھ کے دیا۔ کیا لکھ کے دیا؟ لفظ جیم۔ اب اس میں صوفیہ نے بڑا کلام کیا ہے کہ جیم سے کیا مراد تھی، پر کچھ نے لکھا ہے کہ جیم سے مراد تھی جذب، اور دیوانہ ہو جاؤ بہلول، تو حضرت بہلول پھر دیوانہ ہی ہوئے، جذب، ساری زندگی اس مرد کلندر پہ جذب تاری رہا۔ وہ لکھا ہے کہ ایک روز نا حضرت بازار کے وسط میں بیٹھے تھے، جذب تاری تھا بابے پہ، تو کیا کرتے تھے، زمین پہ لکیریں کھینچتے تھے اور پھر نہ کہہ کے خود ہی مٹاتے تھے۔ تو عصر کا وقت تھا تو ہارون الرشید سیر کے لیے نکلا، تو جب ہارون کا گزر ہوا نا تو ہارون کی نظر حضرت بہلول پہ پڑی، تو بڑا حیران ہوا، یہ تو ویرانوں میں رہنے والا ہے، یہ بازار کیا کرنے آ گیا؟ تو اس نے وہ قافلہ رکوایا، تو پردہ اٹھا کے نا اپنے کجاوے کا پردہ اٹھا کے حضرت بہلول کو مخاطب کر کے کہتا ہے، بہلول وہ خیر تو ہے، آج تو بازار میں کیا کرنے آ گیا؟ تو ویرانوں میں رہنے والا ہے، تو دیوانہ ہے، بازار میں کیا کرنے آیا؟ تو ذرا سننا حضرت بہلول نے کیا راز بتایا۔ آپ نے فرمایا، ہارون میں مخلوق دی تے مالک دی صلح کرانا ہے۔ اور حضرت جی دکھ کی بات ہے، آج کبھی ہمیں بھول کے بھی خیال نہیں آیا کہ یار میرا اللہ اور میرے اللہ کے رسول مجھ سے راضی ہیں کہ ناراض ہیں، کبھی بھول کے بھی خیال نہیں آیا۔ آپ فرماتے ہیں میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے ہیں۔ بھائی پیسہ تھا نا، بادشاہت تھی، فقیر کی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو پوچھتا ہے